ایک انسان کا عمل جو کہ وہ کرتا ہے اس کا ہزاروں لوگوں پہ جو اثر ہوتا ہے اٹ از فار مور دین 1000 لوگ ایک بندے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرنے شروع ہو جائیں, اس کو بتانے شروع ہو جائیں, نصیحتیں کرنے شروع ہو جائیں. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سو بات ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا بڑا ہولسٹک ہے, بڑا گھروں کو چلانے والا ہے, لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا ہے, کامنس کا دین ہے, محبت کا دین ہے. اللہ نے کیا فرمایا, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے, and I am the best to my wife. اللہ کے امین نے فرمایا ایسا. ہم چاہتے ہیں ہم سے بہترین انسان بن جائے. دیکھیں لوگ الحمدللہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں زندگی گزار دیتے ہیں الحمدللہ. اور کس حدیث پہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے. اینڈ پیپل اسپینڈ years and years and years teaching قرآن. why? because خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہی سیم نریشن آتی ہے اچھے اخلاق کے بارے میں. خیرکم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, خیرکم لأہلہ, اپنے جو گھر والی کے ساتھ, اپنے ماں باپ, اپنے وائف کے ساتھ بہترین ہے. وانا خیرکم لأہلی, اور میں اپنی فیملی سے سب سے بہترین ہوں. ہمارے سلف صالحین اس حدیث پہ کیسے عمل کرتے تھے. ایک شخص تھے جن کی وائف کو نا سکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی اور ان کی سکن کا کلر کچھ پیچز چینج ہونے شروع ہو گئے. سو شی واز اے پریٹی لیڈی ماشاء اللہ. شی یوز ٹو فیل شائے کہ میں اپنے اپنے آپ کو کور کرنے شروع کر دینا, اپنے کپڑوں کو, اپنے لباس کو, اور مزید کور اپنے چہرے کو, تاکہ میری جو ہے نا یہ اسکن ڈیزیز سامنے نہ آ جائے اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے سے کراہیت نہ محسوس کرے. تو ان کو فیلنگ آ گئی. انہوں نے پریٹینڈ کیا دیٹ ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ, اور جب واپس گھر آئے تو ہی پریٹینڈیڈ ٹو بی بلائنڈ, کہ میں اندھا ہو چکا ہوں, جسٹ ٹو میک ہز وائف فیل کمفرٹیبل ایٹ ہوم. اینڈ ہی اسپینڈ آل ہز لائف پریٹینڈنگ ٹو بی بلائنڈ. صرف گھر میں نہیں, باہر لوگوں میں بھی, مینی ایئرز. اور جب ان کی وائف کی وفات ہو گئی تو وہ بہترین چل پھر رہے تھے, وائف کا کفن تدفین بندوبست کر رہے تھے. اینڈ ہی واز سیڈ ایز ویل. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اندھے تھے, آپ کیسے؟ میں نے کہا نہیں, آئی واز ناٹ بلائنڈ. صرف اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے آئی پریٹینڈیڈ آل مائی لائف ٹو بی بلائنڈ. امیجن دا لیول آف اسٹریس ہی ہیڈ ٹو گو تھرو. امیجن دا لیول آف difficulty he had to go through just to make his wife please, just to please his wife, because of one hadith, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. ہم لوگ کتنی سیریسلی لیتے ہیں حدیث کو اپنے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس طرح پھیلایا میں آپ کو بتاتا ہوں. ثمامہ بن اوثال بڑا دشمن تھا اسلام کا, اور بڑا سردار تھا, قبیلے کا سردار تھا. اسلام میں بڑا چودھری تھا ایک طرح سے نا, بڑا تکبر والا. صحابہ کے جو ایجنٹس تھے, صحابہ کی جو ISI تھی, انہوں نے پکڑ کے اس کو ایک دفعہ کاروان میں جا رہا تھا, پکڑ کے لے کے آگے مدینہ لے کے آ گئے گھوڑوں پہ باندھ کے, اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اوثال دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے جو ایک پلر ہے اس سے باندھ دو اور اس کو دودھ پلاؤ. اس کو دودھ پلایا گیا. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے, ثمامہ بن اوثال بیٹھا ہوتا اور کہتے, مسکراتے, کہتے ما عندک یا ثمامہ, اے ثمامہ کیسے ہو, کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کیا کہتا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تم سب کو قتل کیا جائے گا, اور اگر مجھے آزاد کر دو گے یعنی مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ بھی رحم کیا جائے گا, یعنی ہم تمہیں نوازیں گے مال و دولت سے اور ہم بھی تم پہ احسان کریں گے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور پھر چلے جاتے. نماز پڑھتے, صحابہ کے ساتھ اخلاق, کردار, ان کا آپس میں بانڈنگ دیکھی اس نے. اگلے دن پھر آتے اور کہا ما عندک یا ثمامہ, کیسے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے قتل کرو گے قتل کیے جاؤ گے, احسان کرو گے تم پہ احسان کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور کہا اس کو بکری کا دودھ پلاؤ. تیسرے دن آئے اور پوچھا ما عندک یا ثمامہ, سیم رپلائی, کہا اس کو بکری کا دودھ پلاؤ. ٹریٹ کیا, کوئی خطبات نہیں دیے, کوئی لیکچرز نہیں دیے, کوئی ڈیبیٹ نہیں کی, تم کیا کہتے ہو, ہم تمہیں پروف آف گاڈ دیتے ہیں, ہم تمہیں پروف پروفٹ دیتے ہیں. نہیں, اپنا اخلاق شو کیا, اپنا کردار, صحابہ کے ساتھ ریلیشن شو کیا. اور چوتھے دن اور فرمایا ما عندک یا ثمامہ, کیا حال ہے؟ اس نے سیم بات ہی, اس نے کہا, صحابہ کو بولا, اللہ کے نے کہا کہ اس کو کھول دو اور ثمامہ تم آزاد ہو, تم جاؤ.
He was surprised and shocked. He went out of Medina thinking کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. He took the ghusl from a well, came back اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات کا سب سے برا دین اسلام لگتا تھا, مجھے کائنات کا سب سے برا شہر مدینہ لگتا تھا, اور مجھے کائنات کا سب سے برا انسان والعیاذ باللہ جب میں کافر تھا مجھے آپ لگتے تھے, لیکن اب کائنات کا سب سے بہترین دین مجھے اسلام لگتا ہے, اور بہترین شہر مجھے مدینہ لگتا ہے, اور جس شخص سے مجھے محبت ہے وہ آپ کی ذات ہے. اب میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں میں ہی گزرے گی. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And he became a Muslim. علی بن ابی طالب کیسا تھا ان کا دین, کیسا تھا ان کا اخلاق. جہاد میں ہے, and some narrations mention کہ وہ جب جہاد میں ہیں تو ایک شخص کو دیکھا وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے, قتل کر رہا ہے, and he was a good fighter. علی بن طالب نے اس کو نوٹس کر لیا, اور جب اس کے پاس گئے اس کو گرایا, اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے اسپٹ کر دیا علی بن ابی طالب کے فیس پہ, تو وہ رک گئے اور اس کو چھوڑ دیا کسی اور کے لیے کہ اب میں اس کو نہیں قتل کروں گا, کیونکہ پہلے تو میرا جو دشمنی تھی وہ دین کے لیے تھی, میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا, لیکن اب اس نے مجھ پہ تھوکا تو میرا اپنا غصہ اور غضب ہے, تو میں اس لیے اس کو نہیں مار رہا. اینڈ ہی لیفٹ ہم. اور صحابہ نے پوچھا اور کہا, جب انہوں نے جواب دیا, کہا کہ میں پہلے لڑ رہا تھا الہ کلمۃ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, کیونکہ اللہ کے دین کا دشمن تھا, لیکن جب اس نے مجھ پہ میرے منہ پہ تھوک پھینکی تو میرے اندر دشمنی ڈیولپ ہوئی اس کے لیے کہ مجھ پہ تم نے تھوک پھینکی ہے. ان کا دل کا معاملہ دیکھیں, یا سلام, اپنے دل کو کیسے حالت کو ٹٹولتے تھے وہ, کہ میرا دل کیفیت بدل تو نہیں گئی, میں کچھ عجیب تو نہیں چاہ رہا, میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اینڈ ہی لیفٹ ہم. اور ہم لوگ ڈیبیٹس کرتے ہیں اپنے ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے. آپ کو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں, آپ وہ کریں ذرا. فائنڈ دا لانگیسٹ ڈیبیٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی ڈیبیٹ ڈھونڈنے ذرا. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ڈیبیٹس کرنے سے اور بحث مباحثے کرنے سے اور تلوار کے ذریعے نہیں, اخلاق کردار کے ذریعے. واللہ why are Muslims are impressed by the West? Why we want to be like them and follow like them? Because ان میں جسٹس ہے, ان میں جو مسلمانوں میں اخلاق ہونے چاہیے تھے وہ ہے, ان میں کلمہ نہیں ہے. ان کا سب سے اچھا کافر ایک سب سے ادنا مسلمان ہمارا اس سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمہ ہے اس کے پاس. جسٹ امیجن اگر ان کے پاس کلمہ بھی آ جائے اور ان کا اخلاق اور کردار ہو جائے تو پھر ہم کس لیول پہ دین کے. ہم لوگ اگر دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں ہمیں اس کیلیبر کا بننا پڑے گا, اپنے اخلاق کردار کو, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کو, پرومس کو, وعدے کو. we should be forgiving when people hate on us and we should be merciful when people disobey us. اور ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا ایک رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی ڈیبیٹس نہیں کرتے تھے. آپ ذرا ڈھونڈیے گا جا کے کہ لانگسٹ ڈیبیٹ کون سے. ایک دو باتیں کرتے تھے یا دو چار قرآن کی آیات سنا دیتے تھے, اور زیادہ ان کا اپنا اخلاق تھا جو کہ لوگوں کو دین کرتا تھا. آپ وہ سوچ دیکھیں نا, صحابی ایک شخص تھا جن کا نام تھا زید, وہ یہودی تھا, اور وہ یہودی رہبائے تھا, پریسٹ ایک طرح سے رہبائے تھا ہی واز, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ مدینہ میں کے قریب رہے تھے وہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس کرتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ آ جا رہے ہیں اور سارا, تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کوالٹیز پروفٹ ہوڈ کی دیکھی, لیکن صرف دو کوالٹیز میں نہیں دیکھ پایا. کیا؟ کہ جب ان پہ کوئی ظلم کرے, زیادتی کرے, تو وہ غصے کی حالت میں وہ کیسے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ, اور جب کوئی شخص ان پہ ظلم اور زیادتی میں بڑھتا چلا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے ہیں. اور پھر کہا کہ میں جانتا تھا کہ نبیوں کے اوپر جو لوگ غصہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے ہیں, انبیاء ان کو معاف کرتے ہیں. اور جو شخص جتنا جہالت میں بڑھتا چلا جاتا ہے, انبیاء اپنی رحمت میں اور اپنے اچھے اخلاق میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے آئی واز لوکنگ فار اے مومنٹ کہ میں ٹیسٹ کروں کہ یہ واقعی میں سچے نبی ہیں یا نہیں ہے. ایک شخص ہے مسجد نبی میں جہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ زید جو تھے یہودی رہبائے تھے, وہ بھی ان کو نوٹس کر رہے تھے. آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہیلپ چاہیے, میرے حالات اور قبیلہ ایسا ایسا. تو اللہ کے وسلم کے پاس ڈفرینٹ صحابہ تھے. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب آپ کے پاس کچھ ہے مال دینے کو؟ تو انہوں نے کہا وسلم ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریب تھے. تو زید نے کہا کہ جو کہ رہبائے تھے, انہوں نے کہا میرے پاس ہے, میں اگر کہتے تو آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور ایک ڈیٹ طے کی کہ اس ڈیٹ پہ میں آپ کو مال واپس کروں گا.
زید کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے 3 دن پہلے بیفور دا ڈیو ڈیٹ آ گیا, اور اللہ معاف کرے استغفر اللہ, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو زور سے پکڑا اور کہا کہ محمد ویئر از مائی منی, میں نے تمہیں مال دیا تھا وہ کہاں پہ ہے, واپس دو مجھے, تم پرومس فلفل نہیں کرتے. اور میں کہتے ہیں میں نے بولنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اب ساتھ کون بیٹھے ہیں, ابو بکر, عمر, علی, عثمان. کہتے ہیں عمر بن خطاب کی جو ہے نا آنکھیں سے گول گھومنا شروع ہو گیا, آؤٹ آف اینگر, آؤٹ آف ریج. اور کہا کہ زید کو عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر اللہ کے بھی آئے نا بیٹھے ہوتے نا تو ابھی تمہارا جو سر ہے وہ گردن سے جدا ہوتا, تمہارے دھڑ سے جدا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے دیکھا عمر بن خطاب کو اور کہا کہ اے عمر, یہ کہنے کی بجائے تم زید تو کہتے تھے کہ آپ کچھ بہتر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر لیں, یہ تم یہ کہنے کی بجائے مجھے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو مال واپس کر دیں. تم یہ کیوں کہہ رہے ہو, اسے ڈرا کیوں رہے ہو, خوف کیوں زیادہ کر رہے ہو. اور پھر اٹھایا صحابہ کو کہا کہ ان کا مال نبی واپس کرو جا کے. اور یہ زید چلے گئے, اور جب زید چلے گئے تو پھر صحابہ کو کہا, عمر بن خطاب کو کہا کہ ان کا مال اٹھو ابھی انہیں واپس کرو اور ایکسٹرا بھی پے کرو انہیں, بیکاز آف دا فیئر یو ہیو پٹ ان ہز ہارٹ, تم نے ان کے دل کو خوف زدہ کیا, اپنے کچھ کلمات کہہ کے.